اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب آپ قرض کا لین دین کرو، قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى، مقررہ مدت تک، ایک خاص مدت تک، فاکتبوہ، تو پہلی نصیحت یہ ہے کہ اس کو لکھ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ایمان والے بندوں سے، اس کو لکھ لو، اور فرمایا کہ الی اجل مسمى، جب قرض کا لین دین کرو تو اس بات کا خیال رکھو کہ ایک مخصوص مدت مقرر کر لو۔ اگر مدت مقرر نہیں کرو گے تو پھر بھی آپ کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا۔ دینے والا کہے گا میں نے 1 مہینے کے لیے دیا تھا، لینے والا کہے گا میں نے 2 مہینے کے لیے دیا تھا، تو پھر اس طرح فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ تو ایک مدت مقرر کر لو اور اس کو لکھ لو، اور مدت بھی ایسی ہو کہ جس میں کوئی ابہام نہ ہو، یعنی تاریخ لکھی ہو اور دن لکھا ہو کہ لینے والا یہ کہے کہ اس تاریخ کو اس دن میں واپس کروں گا۔ باقی وہ الگ بات ہے کہ جو دینے والا ہے اس کے لیے بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ مہلت دے دے اگر وہ واپس نہیں کر سکتا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن قرض کا معاملہ کرتے وقت مدت مقرر ہونی چاہیے، اور اس مدت میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اب ایک آدمی قرض لیتا ہے اور قرض لیتے وقت یہ کہے کہ میں آپ کو اس وقت واپس کروں گا جب سردی ختم ہوگی۔ اب کراچی میں سردی ختم ہو گئی ہے، فروری کے مہینے میں وہاں پنکھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کاغان میں جائیں تو وہاں جون میں بھی سردی ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی کراچی میں بیٹھ کر جنوری کے مہینے میں کسی سے قرض لیتا ہے کہ جب سردی ختم ہوگی تو میں آپ کو واپس دوں گا۔ اب جس سے لیے وہ فروری میں اس کے سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ سردی تو ختم ہوگی، آپ نے کہا تھا سردی ختم ہوگی تو میں آپ کو واپس کر دوں گا، اور لینے والا اٹھ کر کاغان چلا جائے، وہ کہے کہ میں تو جون کے مہینے میں بھی یہاں مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، سردی کہاں ختم ہوئی ہے، جب ختم ہوگی تو دے دوں گا۔ تو کتنا بڑا فساد ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے، ہو سکتا ہے لطیفہ ہی ہو۔ ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا تو اس سے کہا کہ میں آپ کو واپس کروں گا جمعہ آئے گا۔ جب جمعہ آیا، گزر گیا، دوسرا جمعہ آیا، تیسرا جمعہ آیا، اس نے کہا آپ نے کہا تھا کہ جمعہ آئے گا تو میں واپس کروں گا، کتنے جمعے گزر گئے آپ نے پیسے واپس نہیں کیے۔ اس نے کہا جمعہ میرے بیٹے کا نام ہے، وہ باہر ملک میں ہے، جب آئے گا تو پھر دوں گا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ مدت مقرر ہونی چاہیے، اور ایسی مدت کے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ پھر دوسری بات فاکتبوہ، اس کو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تیسری نصیحت یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کوئی تیسرا آدمی آپ کے درمیان لکھے، کیونکہ لکھ تو لیا گیا ہے لیکن کل کے دن پھر بھی جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے۔ دینے والا کہے کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ تاریخ لکھو، اس نے غلط لکھ لی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کسی تیسرے آدمی سے لکھوا لو، اور وہ تیسرا آدمی عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے۔ کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب، دو آدمیوں کے درمیان تو قرض کا لین دین ہو رہا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو کیا نصیحت ہے؟ ولا یأبی کاتب ان یکتب، کہ اگر وہ لین دین کرنے والے کسی شخص کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان لکھ لو، تو اگر وہ لکھنا جانتا ہے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے سے فتنہ اور فساد ختم ہو
تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے. کما علمہ اللہ فلیکتب، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے اس کو چاہیے کہ لکھ لے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. اب اگلا اصول کیا ہے کہ لکھوائے گا کون؟ وہ تحریر کس کی طرف سے ہوگی؟ قرض دینے والے کی طرف سے یا قرض لینے والے کی طرف سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس پر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، یہ تحریر اس کی طرف سے ہوگی. یعنی اس کی طرف سے اقرار نامہ ہوگا کہ میں نے فلاں شخص سے اتنا قرض اور ادھار لیا ہے اور فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو فلاں دن کو میں نے واپس کرنا ہے. یہ اس کی طرف سے اقرار نامہ ہوگا. اگر جس نے قرض دیا ہے وہ لکھوا رہا ہے کہ میں نے اتنے پیسے دیے اور فلاں تاریخ کو واپس کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے لینے والا پھر انکار کر دے کہ میں نے تو اتنے پیسوں کا اتنی تاریخ کا نہیں کہا تھا. لیکن جب وہ خود اقرار کرے گا، خود تحریر لکھوائے گا، تو یہ اس کی طرف سے اقرار نامہ ہوگا کہ میں نے فلاں سے اتنا قرض لیا ہے اور فلاں وقت میں نے اس کو واپس کرنا ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے. جس نے قرض لیا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور لکھواتے ہوئے اس میں ذرا بھی کمی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اگر مقروض جو قرض لے رہا ہے جس پر حق ہے وہ اگر لکھوا نہیں سکتا، یعنی وہ گنگا ہے یا اتنا ضعیف ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، یا وہ نابالغ بچہ ہے، تو فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، یعنی عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے، او ضعیفاً یا کمزور ہے، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ، یا وہ بتا نہیں سکتا، گنگا ہے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا کوئی ولی، اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، وہ لکھوائے. یعنی پھر بھی لکھنے سے پیچھے نہ ہٹے. یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں تو بول ہی نہیں سکتا، میں کیسے اس کو بتاؤں کہ یہ لکھے. وہ نہیں بول سکتا تو کسی اپنے قریبی رشتہ دار جو اس کا ولی ہو، اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، ان کو بلائے اور ان سے کہے کہ آپ اس کو بتاؤ میں نے اتنا قرض لیا اور یہ لکھے. یہ تو لکھنے کے احکام ہے کہ جب قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لو، اور بہتر یہ ہے کہ کوئی تیسرا شخص انصاف کے ساتھ لکھے. پھر صرف لکھنے تک محدود نہیں ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اس پر 2 گواہ بھی بنا لو. اگر ہم ان احکام پر عمل کریں تو کبھی بھی لڑائی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، لکھنے کے بعد اس پر 2 گواہ بھی بنا لو. پھر گواہ کیسے ہوں؟ مِن رِجَالِكُمْ، شہیدین من رجالکم، اپنوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو. اپنوں میں سے کیا مقصد؟ کہ وہ مسلمان ہوں. ہر شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. گواہی دینے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. کافر کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی 2 عورتیں 1 مرد کے قائم مقام ہوگی. اس وجہ سے کہ عورتیں جلدی بھول جاتی ہیں اور ان کی عقل بھی کمزور ہوتی ہے. تو یا تو 2 مردوں کو گواہ بناؤ، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلائے گی. یعنی مردوں کی بنسبت عورتیں جلدی بھول جاتی ہیں، ان کی عقل کمزور ہوتی ہے، تو 1 مرد کے قائم مقام 2 عورتیں ہوں گی. پھر کہا کہ مرد اور عورتیں ہوں، چھوٹے بچے نہ ہوں.
پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل اور بالغ ہو۔ نابالغ بچوں کو گواہ بنانا جائز نہیں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اب گواہ تو بنا لیے، لیکن اللہ نہ کرے کل کے دن کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ جب وہ گواہ بن چکے ہیں تو گواہ بننے کا مقصد یہی تھا کہ کل کے دن اگر ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا تو میں گواہی دوں گا۔ تو اب اگر وقت آ گیا گواہی دینے کا، ان کو بلایا جا رہا ہے کہ آؤ گواہی دو، تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انکار کریں گے تو گناہ گار ہوں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں سستی مت کرو۔ ہم عام طور پر یہی کہتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، آج دے کل دے دے گا، پرسوں دے دے گا، نہ بھی دیے تو کوئی بات نہیں۔ پہلے تو کہہ دیتے ہیں کہ نہ بھی دیے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب مہینہ گزرتا ہے، 2 مہینے گزرتے ہیں، جب خود پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کے گھر جانا پڑتا ہے مانگنے کے لیے، تو پھر لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے سے ہی لکھ لو، یہ نہ کہو کہ یہ چھوٹا سا معاملہ ہے، نہ لکھا تو کیا ہو جائے گا، لیکن اس چھوٹے سے معاملے کی وجہ سے بڑی لڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں لکھنے میں سستی مت کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، گواہوں کو تو یہ نصیحت فرمائی کہ جب آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو آپ نے ضرور آنا ہے، اگر نہیں آؤ گے تو گناہ گار ہوگے، لیکن دوسری طرف ان کے حقوق بھی بیان فرمائے کہ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کہ لکھنے والے اور گناہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر وہ عدالت میں بار بار جاتے ہیں گواہی دینے کے لیے تو ان کو کرایہ بھی دو، ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے تو ان کو پیسے دو۔ اگر وہ مزدور ہے اپنی دیہڑی چھوڑ کر آتا ہے تو اس کو دیہڑی کے پیسے بھی دو، اگر نہیں دیتے تو یہ بھی اس کا نقصان ہے۔ تو لہٰذا لکھنے والے اور گواہوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ گواہ اس وجہ سے بنے، انہوں نے معاملہ اس وجہ سے لکھا ہے تاکہ آپ کے درمیان لڑائی اور جھگڑا نہ ہو، معاشرے کی اصلاح کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے، تو اب ان کے بھی یہ حقوق ہیں کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آج ایسا ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ گواہی دینے سے بھی ڈرتے ہیں، جو اصل مجرم ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے اور گواہ پھنس جاتے ہیں۔ بار بار پولیس والے عدالتوں میں، تھانوں میں ان گواہوں کو بلاتے ہیں، پورا دن بٹھائے رکھتے ہیں، تو لوگ پہلے سے ہی بھاگ جاتے ہیں تاکہ ہمیں گواہی دینی ہی نہ پڑے۔ لیکن ان کے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کہ اگر وہ آپ کے درمیان منصف بن گئے ہیں، انہوں نے لکھنے کا ارادہ کر لیا ہے، انہوں نے آپ کا معاملہ لکھا ہے اور گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے، تو اب آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو اور ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، یہ آخری اصول ہے قرض کا، کہ اگر آپ سفر کی حالت میں ہو، آپ 2 آدمی سفر کر رہے ہو، ایک نے دوسرے سے قرض لینا ہے، اب وہاں پر کوئی لکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کوئی چیز رہن کے طور پر لے لو۔ رہن کا عام طور پر معاشرے میں ہوتا ہے، اس طرح زمین رہن لے لیتے ہیں لوگ، کسی کو قرض دیا اور اس کی زمین رہن کے طور پر لے لیتے ہیں کہ جب آپ قرض واپس کرو گے تو آپ کی زمین واپس ہو جائے گی۔ تو آپ اس مقروض سے کوئی چیز لے لو کہ میرے پاس رکھوا دو، جب آپ قرض میرا واپس کرو گے تو یہ اپنی چیز واپس لے لینا۔ لیکن اس میں یہ ایک بات یاد رکھیں کہ صرف اس چیز کو اپنے قبضے میں رکھنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ لوگ زمینیں قبضہ تو کرتے ہیں رہن کے طور پر، پھر اس میں فصل بھی اگاتے ہیں اور اس کے درخت بھی کاٹتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ صرف آپ اس پر قبضہ کر سکتے ہو، اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتے، اور قبضہ بھی صرف اس وجہ سے کہ تاکہ آپ کا مال واپس ہو جائے۔
جب وہ آپ کا مال واپس کر دیتا ہے تو پھر آپ اس کی چیز بھی واپس کر دو۔ تو یہ اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرض کے بیان فرمائے، اور اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو معاشرے سے کئی طرح کے لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد ختم ہو جائے گا۔ آج کئی لڑائی جھگڑے اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اس نے مجھ سے قرض لیا پھر واپس ہی نہیں کیا، اور لینے والے بھی اتنی سستی دکھاتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الی اجل مسمى، مدت مقرر کر لو، لیکن لینے والا یہ کہتا ہے 1 ہفتے کے بعد واپس دے دوں گا، پھر 1 ہفتہ کیا 1 سال بھی گزر جاتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی قرض لیتا ہے اور پھر واپس نہیں کرتا، پہلے تو قرض لیتے وقت یہ ارادہ ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ واپس کروں گا، اور حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جو شخص قرض اس نیت سے لے کہ میں واپس کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی واپسی کے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ لیکن نیت ہی یہ ہو کہ میرے مال میں اضافہ ہوتا جائے، آج اس سے لے لیا کل اس سے لے لیا، اپنا بینک بیلنس بناتا جائے اور اس کی نیت واپس کرنے کی نہ ہو، تو اس کا مال ہلاک ہو جاتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر واپسی کا ارادہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ واپسی کے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جہاد کرتے ہوئے بہادری کے ساتھ لڑوں اور میری نیت بھی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، میں بہادری کے ساتھ لڑوں، لڑائی سے بھاگوں بھی نہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑوں، تو اگر میں شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور معاف فرمائیں گے، الا الدین، سوائے قرض کے۔ دیکھیں کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹواتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا الدین، آپ کا ہر گناہ معاف ہوگا سوائے قرض کے۔ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پوچھا کہ اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس پر قرض نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اوپر قرض ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی ہاں، اس کے اوپر قرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس کچھ مال بھی ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی کہ قرض تو ہے لیکن اس کے پاس مال بھی ہے، اس مال میں سے ادا کر دیا جائے گا۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اوپر قرض ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی ہاں، اس کے اوپر قرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کچھ چھوڑا بھی ہے قرض ادا کرنے کے لیے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پڑھ لو اس کے اوپر نماز جنازہ، میں نہیں پڑھوں گا۔ اتنی سخت وعید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کرنے سے انکار کیا۔ پھر وہاں پر ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرض میں ادا کرتا ہوں، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو انہوں نے جب قرض کا ذمہ اٹھایا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ قرض کا معاملہ وراثت کی تقسیم سے بھی پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کے احکام بیان فرمائے تو پھر فرمایا کہ الا الدین، یہ وراثت اس وقت تقسیم ہوگی جب پہلے قرض ادا کر دیا جائے گا۔ جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کا جو مال ہوتا ہے سب سے پہلے اس مال میں سے اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا، اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت ادا کی جائے گی، پھر جو مال بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ آج ورثاء کو اس چیز کی فکر